الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، چین ہے، سکھ ہے، راحت ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی قیمتی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، اور یہ آخری امت ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ہر امت میں ہر پیغمبر آتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب کہہ دیا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اب قیامت تک۔ میں دوستو، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ ہر ایک کو دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کو فانی ہونے والے ہیں، ہر چیز کو فانی ہونا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ دنیا میں کچھ دن رہنے کے لیے آئے ہیں اور امتحان کے طور سے آئے ہیں۔ میرے دوستو، ہر ایک موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو موت آنا ہی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے ایک ایسے شخصیت یعنی خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، ان کے بارے میں آپ کا دنیا سے پردہ ہونے کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا، عرض کروں گا، اس کو غور سے سماعت کیجئے۔ میرے دوستو، ایک پہرہ گزر چکا ہے، 12 تاریخ آ چکی ہے، پیر کا دن ہے، کائنات میں وہ حادثہ ہونے والا ہے جو نہ کبھی پہلا ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کانپتے کانپتے اندر آئے، ساتھ ایک فرشتہ اترا جو پہلے نہ بعد میں کبھی اترا، دونوں باادب کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہو تو آ جائے ورنہ واپس چلے جائے۔ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کے سامنے ملک الموت بھی دب کے کھڑے ہو گئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائے۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ گئے تو ملک الموت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا حکم تھا کہ اجازت لے کر اندر جائیں ورنہ واپس آ جائیں۔
یہ کام پہلے نہیں ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اختیار دیا چلے یا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے فرمایا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اللہ سے پوچھا کہ آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، ایسی فکر، ایسی تڑپ جو اس امت کے بارے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر تھا۔ میرے دوستو سوچو تو صحیح، پھر ہمارے کو کوئی اگر پوچھا تو میں جاؤں گا تو میرا تجارت کیسا ہوگا، میرے بیوی بچے کیسے ہوں گے، میرے مال کا کیسا ہوگا، یہ سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امت کا کیا ہوگا، یہ تڑپ تھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بھی ایمان میں جب داخل ہو گئے تو جب پیدا ہوئے، جب مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم چلنے کی کوشش کریں اور دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچم کو، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو عام کرے۔ کیسا عام ہوگا میرے بھائی دوستو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحہ تک امت کے بارے میں، امت کے فکر میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع سے واپس آئے اور سر میں درد اٹھا، درد بڑھتا گیا، بخار کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں ہوتے پوچھتے کل میں کہاں ہوگا، سب کو اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ تمام مطہرات نے، تمام ماؤں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، راوی کہتے ہیں یا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ سب نے مشورہ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب باخوش ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ آپ باقی وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ تمہارا بھلائی کرے، آخری دم تک عدل کا دامن نہیں چھوڑا۔ اے دوستو، ہمارے اگر 2-3 بیویاں ہوتے تو ہم انصاف کرنا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے۔ چنانچہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آخر نصیحت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی کو بلایا اور ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ منبر پر تشریف فرمائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم میں ایک عرصہ تک گزارا ہے، اس زندگی میں ممکن ہے کہ میں نے قول کے اعتبار سے ہو کسی پر کوئی زیادتی کی ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایسا شفقت تھی، ایسے محبت تھی، جاتے ہوئے بھی یہی سوچ ہے، امت امت امت۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، اگر نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔